بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، میاں بیوی کی محبت بری زندگی کے لیے یعنی خوشگوار زندگی کے لیے چند ایک اصول اور کچھ اختیارات ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. ان پر اگر عمل کیا جائے تو محبت بھری زندگی نصیب ہو جاتی ہے، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں. مسکرانا بھی بہت بڑی عبادت ہے. ایک تو ہے کہہ کے لگا کے ہنسنا، یہ تو بہت بری چیز ہے. اور مسکراہٹ اس کو کہتے ہیں کہ چہرے کے اوپر مسکراہٹ نظر آئے، بس دانت خوشی سے کھل جائیں، آواز نہ نکلے، اسے مسکراہٹ کہتے ہیں. سب سے پہلی احتیاط یہ ہے گھر میں جب داخل ہوں تو مسکراتے ہوئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. گھر میں داخل ہوتے ہوئے اگر آپ مسکرائیں گے تو نفرتیں ختم ہوں گی، گھر کے اندر محبت پیدا ہوگی. اگر آپ غصے کی حالت میں گھر میں داخل ہوں گے اور گھر والے یہ سمجھیں گے کوئی بہت بڑا جلاد آ گیا ہے تو اس سے ایک دہشت پیدا ہوگی، ایک نفرت پیدا ہوگی، خوف و ہراس گھر کے اندر پھیلے گا. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پیالے میں پانی پی رہی تھی. آپ نے جیسے ہی دور سے دیکھا، پانی پیتے ہوئے دیکھا تو آواز دی، حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا کے رکھنا. آپ پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے. تو آپ نے پانی بچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور پانی پینا چاہا تو پھر آپ سے پوچھا، اے حمیرہ آپ نے کہاں سے منہ لگا کے پانی پیا؟ تو آپ نے ہاتھ لگا کے بتایا کہ میں نے اس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا. آپ نے پیالے کو پھیرا، گھمایا اور اسی طرف سے آپ نے بھی منہ لگا کے پانی پیا. اب دیکھیں، غور کریں، محبتیں اور عزتیں اور برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محبت کی وجہ سے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میرے لیے پانی بچا کے رکھنا، اور پھر اسی جگہ سے پیا جہاں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگا کے پیا تھا. اب یہ ایک بہت بڑی محبت کی علامت ہے. اگر اس طرح خاوند اپنی بیوی سے پیش آئے گا تو کیا بیوی گھر بسانے میں کوئی کمی چھوڑے گی؟ وہ تو جان کی بازی تک لگا دے گی. وہ محبت کا جواب محبت سے دے گی، الفت کا جواب الفت سے دے گی، پیار کا جواب پیار سے دے گی. وہ تو آپ کی محبت کو اپنی آنکھوں کے جھروکوں میں آپ کی محبت کی تصویر بسائے گی. یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک عمل جس کے اوپر عمل کیا جائے تو نفرتیں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، دو میاں بیوی تھے، بیوی انتہائی خوبصورت اور شوہر اس کا کالے رنگ کا اور سخت سیاہ رنگ کا، نقش و نگار بھی موٹے۔ تو ایک دفعہ بیوی اپنے خاوند سے کہنے لگی ہم دونوں جنتی ہیں۔ وہ خاوند کہنے لگا تم اتنی بڑی پہنچی ہوئی کہاں سے آ گئی جو تجھے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ ہم جنتی ہیں؟ کہنے لگی دیکھو میں جب آپ کو دیکھتی ہوں تو اس کا میں یعنی کوئی پریشان نہیں ہوتی، آپ کو دیکھ کر میں صبر کرتی ہوں اور آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ صبر کرنے والا بھی جنتی ہے اور دیکھ کر خوش ہونے والا بھی جنتی ہے۔ میں اس لیے بڑے وثوق کے ساتھ کہتی ہوں کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔ یعنی پہلے وقتوں میں گزارے ہو جایا کرتے تھے، اب لوگ بڑے ماڈرن قسم کے ہو گئے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو نہیں دیکھتے، حالانکہ شریعت کے اندر یہ بڑے اصول بتائے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، تقریباً 5 سال پہلے کی بات، میرے پاس بھی اسی طرح دو میاں بیوی آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہم آپس میں جدائی چاہتے ہیں اور بڑی خوشی سے جدا ہونا چاہتے ہیں۔ تو میں نے بھی بڑا سوچا کہ یہ تو بات اچھی نہیں ہے، تو میں نے سوچ کے یہ کہا کہ ایسا کریں آپ اپنے اس ارادے کو 6 ماہ تک ملتوی کر دیں۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے ہم آپ کی اس بات پہ عمل کر لیتے ہیں۔ میں نے ان کو یہی نسخہ بتایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا کہ جب گھر میں داخل ہوں تو مسکراتے ہوئے، دیکھیں شوہر گھر سے آتا، گھر میں داخل ہوتا ہے، مزدوری کر کے آتا ہے، دفتر میں کام کر کے آتا ہے، کوئی بھی محنت والا مشقت والا کام کر کے آتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، اور اس حالت میں بھی اگر وہ مسکراتے ہوئے آئے گا تو نفرتیں دور ہوں گی۔ جب انہوں نے میری اس بات پہ عمل کیا، میں نے تو 6 ماہ کا کہا تھا، وہ ایک ہی مہینہ گزرا تو کہنے لگے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ساری زندگی ہم اکٹھے گزاریں گے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک حکم کے اوپر عمل کیا، اس مبارک طریقے کے اوپر عمل کیا۔ تو یہ مسکرانا بھی عبادت ہے۔ جب میاں بیوی آپس میں مسکراتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ یہ کتنی بڑی اچھی چیز ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور چیز ہے، جب بھی گھر میں داخل ہوں، داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہیں، پورا کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور زیادہ اچھا ہے۔ سلام کریں، گھر میں بچے ہوں، عورت ہو، کوئی بھی ہو، سلام ضرور کریں۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے، خالی گھر ہے، تب بھی آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتے تو سنتے ہیں، جنات تو ہر جگہ موجود ہیں، وہ تو سنتے ہیں۔ یہ سلام کرنے میں بھی بڑی برکت ہے، اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، کبھی ساری زندگی گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ اور ایک مختصر سا وظیفہ ہے، بڑا طاقتور وظیفہ، صبح شام 100 مرتبہ وہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے۔ اللہ کے 2 نام ہیں، صفاتی نام، یا حنانو یا حلیمو، اس کو صبح فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لیں، اور اسی طرح رات کو بھی مغرب کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ دونوں میاں بیوی پڑھیں، آپس میں محبت پیدا ہوگی، نفرت دور ہوگی، اور کبھی بھی گھر میں لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو بھی جائے گی تو وہ بھی
بعد میں آپ ہنس کر اس کو ٹال دیں گے اور خوش طبعی کے ساتھ اس بات کو بھی جو ہے وہ ٹال دیا جائے گا، اس کے اندر کوئی نفرت پیدا نہیں ہوگی، دوری نہیں پیدا ہوگی، جدائی پیدا نہیں ہوگی۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے۔ یہ وظیفہ بھی کریں اور ان چیزوں پر احتیاط بھی کریں، یعنی مسکراتے ہوئے گھر داخل ہوں، سلام کریں، آیت الکرسی پڑھ لیں صبح شام۔ یہ مختصر سا وظیفہ یا حنانو یا حلیمو یہ پڑھ لیا کریں اور دونوں نام پڑھ کے ایک شمار کریں۔ اس طرح 100 دفعہ یہ پڑھیں، اللہ رب العزت نفرتوں کو دور کر دے گا۔ میری بھی دعا ہے اللہ رب العزت محبتیں بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفرتوں سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ رب العزت اس مبارک وظیفے کے اوپر بھی اور اس ترتیب کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔